أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. Is narrated by Sayyidina Abu Usaid Sa'idi radiyallahu anhu. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said that when one of you is about to enter the masjid, when they are entering the masjid, they should say Allahumma aftah li abwaab rahmatik, O Allah, open the doors of your mercy upon me, for me. And when one is about to leave the masjid, they should say Allahumma inni as'aluka min fadlik, O Allah, I seek your fadl from you. یہ مشہور دعائیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ کہ مسجد میں داخل ہوتے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلتے ہو تو اللہم انی اسألک من فضلک. تو مسنون دعائیں ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ، ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحے ہر موقع پر موقع کی مناسبت کے لحاظ سے انسان کا رجوع اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، انسان کا ذہنی طور پہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحسین عارفی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر کی مسلسل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ جو دعا تعلیم فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے زمرے میں آتا ہے. اور اس سے مقصد حاصل کرنا یہ ہے کہ ہر لمحے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسان کا رابطہ قائم ہو. اور یہ دعائیں اکثر یہ صبر، شکر، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، ان چیزوں پر مبنی ہے کہ کوئی انسان کو مصیبت آئے تو انسان صبر کر لے، کوئی راحت پہنچے، کوئی آرام کی چیز پہنچے تو اس پہ شکر کر لے، کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے، اور کوئی آنے والی مستقبل کے حال کے مطابق دعا ہو متعلق کہ کوئی پریشانی لاحق ہو یا اللہ تعالیٰ سے کسی خاص چیز کا سوال کرنا ہو تو آئندہ آنے والے معاملات کے متعلق انسان پناہ طلب کر لے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز خیر کی مانگ لے. ان دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. تو پچھلے ہفتے کی حدیثوں میں پڑھ چکے، اس سے پچھلے ہفتے کی حدیثوں میں کہ نمازیوں پر جو مسجد آتے ہیں وضو کر کے، بغیر وضو کے بھی جو مسجد کی طرف چلے ہر قدم پر، پھر مسجد میں بیٹھنا، جماعت سے نماز پڑھنا، صف اول کی الگ رحمتیں، صف ثانی کی الگ رحمتیں، وہ سب ذکر ہو چکی. تو ان ساری رحمتوں کا تصور کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کر لے کہ یا اللہ یہ ساری رحمتیں مجھے عطا فرمائی، اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دیجیے، یعنی بلا حساب رحمتیں، بلا روک ٹوک رحمتیں خوب مجھ پہ نازل فرمائیے. اور بعض روایتوں میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سے پہلے پڑھ لینا کہ اللہ کے نام سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے، اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے مسجد میں داخل ہونا. اور مسجد سے جاتے ہوئے
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. جب مسجد سے جا رہا ہے تو فضل کا سوال کیا ہے؟ اور یہ بڑا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رحمت اور فضل میں فرق کیا ہے. تو یہاں الحمدللہ آج کی تشریح بھی ہے کہ رحمت حضرت نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر جہاں آخرت کے معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور دنیا میں مال میں وسعت ہونا، دنیاوی وسائل میں وسعت ہونا، دنیا میں کشادگی ہونا، اس کو فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. ہے تو دونوں ہی بلا استحقاق، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی دیتے ہیں، ہر چیز اپنی رحمت سے دیتے ہیں. لیکن عموماً رحمت جو ہے وہ آخرت کے معاملات کے لیے استعمال کی جاتی ہے لفظ، اور فضل دنیا کے. تو جب انسان مسجد سے نکل کے دنیا کی طرف جا رہا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوب اس کو اپنے فضل سے نوازیں، یعنی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں. اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کہ جب وہ مسجد میں آئے گا اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ کے لے کے جائے گا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، مساجد پہ پابندی کرتے ہیں آنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی کشادہ فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. So this hadith which tells us about two du'as that have been taught to us by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first dua that when you are entering the masjid one should say Allahumma aftah li abwaab rahmatik, which essentially means that, oh Allah, open up the doors of your mercy upon me. So we have been reading about the different kinds and dimensions of mercy that one gets when they come to the masjid. They make wuzu on every single step of the way, their sins are forgiven, their status, their levels are elevated, they are becoming closer to Allah subhanahu wa ta'ala as they are coming closer to the masjid. And the person who sits in the masjid in the first saf, there is a special specific mercy on such people. And if they are waiting, then they are constantly under the dua of angels who are making dua for mercy upon those people. So all these mercies, when a person is entering the masjid, they should ask Allah subhanahu wa ta'ala that open up the doors of those mercy upon me. And in some narration it is quoted that before one says that, they should say Bismillah wa salatu ala Rasulillah, which essentially means by the name of Allah, in the name of Allah, and give salat and salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So all these du'as, my grand Shaykh Dr. Abdul Hayy Arfi rahimahullah used to teach us that they are all a way of connecting one with Allah subhanahu wa ta'ala. You look at any dua, it will come back to these four, either of these four. Either it will be asking patience, sabr, strength from Allah subhanahu wa ta'ala, or giving thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. If something has hurt you, something has hit you, then you are asking Allah subhanahu wa ta'ala. These du'as will be teaching you to seek patience from Allah subhanahu wa ta'ala. Or when something good has happened, you would be giving thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Or if you have done something inappropriate, then you would be seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth dimension of these du'as is that for the future, you are seeking refuge or protection or asking Allah subhanahu wa ta'ala for something in the future. So these du'as also pertain to that category, that when you are entering the masjid, you are asking Allah subhanahu wa ta'ala that the time that I am going to spend in the masjid, and by virtue of that, even later in my life, in all moments of my life, open up the doors of your mercy upon me. And the dua of leaving, Allahumma inni as'aluka min fadlik, the term fadl, Hazrat has written here in explanation that it generally is used for benefits and plenty in this world. Rahmat, ar-rahmah, is used for mercy in the hereafter, and fadl generally, it's not a hard and fast rule. Sometimes they are used interchangeably as well. But at several places in the Quran as well, for example, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he used to take care of some people. So Allah subhanahu wa ta'ala called him Ulul Fadl, from among the people of Fadl. He used to take care of the food and the worldly needs of somebody. So similarly here, one is commanded to ask this dua that when you are leaving, ask Allah subhanahu wa ta'ala for fazl, so that by virtue of the time that you have spent in the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala opens up the world for you as well. And from this we understand that those people who frequent the masajid, Allah subhanahu wa ta'ala makes their world and their sustenance easy for them as well. Another thing Hazrat has written is that
This dua corrects your attention, your focus, that when you are in the masjid, your focus should be Allah subhanahu wa ta'ala, and you should be constantly someone who you enter the masjid in a way like a person who's constantly in need of something, constantly faqirana, in a way, by way of a beggar, like a beggar behaves, that you behave before Allah subhanahu wa ta'ala like you are constantly in need of something, that you are constantly needing something from Allah subhanahu wa ta'ala like a beggar does. So in both these situations, one's attention towards Allah subhanahu wa ta'ala should be like a beggar. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. Narrated by Sayyidina Abi Qatada radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that when one of you enters the masjid, then they should pray 2 rakat before sitting down, qabla an yajlis, before they sit down. اس نماز کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کی سلامی یا اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جب بھی موقع ہو، اس کے بڑے فضائل حدیث میں ہے، یہ پڑھنا چاہیے. لیکن جب موقع نہ ہو تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے. یہ استحبابی حکم ہے، یعنی مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے. اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کرے تو بہت اچھی بات ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ہوتا، جیسے خطبہ چل رہا ہے یا بیان چل رہا ہے، تو اس وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امام کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت یا 2 گانا ادا کی جائے. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ممبر سے ہو رہی ہے تو اس کو سنا جائے. لیکن اگر طبیعت نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا، تو بھی کم از کم اتنا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ اپنی نماز سے بولنے والے کو اذیت نہ ہو. اب وہ پہلے سے بول رہا ہے، اس کا حق ہے، وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، اس کا مقام بھی ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے. اگر وہ نہ کرے تو بھی لوگ باتیں بناتے ہیں کہ بھائی وقت پہ بیان شروع نہیں کیا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ضروری ہی ہے پڑھنا تو کم از کم اتنا لحاظ ہو کے ایک طرف ہو کے کونے میں، یعنی بالکل اس کی نگاہوں سے ذرا ہٹ کے پھر نماز یہ ادا کر لی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنے کا ہے. حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ یہ رواج پا گیا ہے، اور یہ بڑے زمانے سے رواج ہے کہ لوگ نہ جانے کیوں پہلے بیٹھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. پہلے بیٹھ جائیں پھر نماز پڑھی جائے تو وہ تحیۃ المسجد نہیں گنی جاتی. تحیۃ المسجد وہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے انسان 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے اگر نماز میں وقت ہو تو. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے آئے اور صرف وقت اتنا ہے کہ سنتیں ادا کر سکے تو سنتیں ادا کرنی چاہیے، وہ تحیۃ المسجد میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. So these 2 rakat that one should say before sitting down when they enter the masjid, they are called tahiyyatul masjid, and they are mustahab, which means that if somebody does it, they carry a lot of reward, but if somebody does not do it, it's not a sin. But if someone has to do it, and we should try to do it as much as possible, we should make sure that we are not causing discomfort to somebody by doing that. Or if we know that salah is about to start, or a speech is going on, or a khutbah is going on, then we should make sure that we don't disrupt these activities by our salah. If you have to pray, you can move to a side and then pray. Otherwise, the best thing is that if a speech is going on, then sit and listen. The other thing is that this salah is said before one sits down. If somebody wants to pray sunnah, then before sitting down they pray sunnahs. That is also counted as tahiyyatul masjid. If somebody has time, then of course it's best that they pray 2 rakats tahiyyatul masjid and then pray the sunan. عن كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی میں دن ہی میں چاشت کے وقت مدینہ شریف تشریف لاتے تھے، اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تشریف رکھتے تھے. Narrated by Sayyidina Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's routine was the Prophet sallallahu alaihi wasallam would not return to Medina after a journey until the time of dhuha or chasht.
which is I'll explain inshallah. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam would first sit in the masjid. First he would enter the masjid, he would come to the masjid, pray 2 rakat and then sit there for some time. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے بعد آنے کا معمول یہ تھا کہ اگر رات کو واپسی ہوتی تھی یا کسی اور وقت میں واپسی ہوتی تھی تو مدینہ شریف سے باہر ہی قیام فرماتے تھے. اور ظاہر ہے کہ خبر پہلے گھر والوں کو بھی اور مدینہ شریف کے لوگوں کو بھی یہ پہنچ جاتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے، اشراق کی نماز پڑھ کے، پھر چاشت کی نماز مدینہ شریف میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے پڑھتے تھے. اور چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب رفلی 40 منٹ بعد طلوع کے، جب ویسے تو پرانے زمانے میں بتاتے تھے کہ وہ جب اتنی زمین گرم ہو جائے کہ اونٹ جب چلے تو اس کا پاؤں جلنے لگے زمین پہ. لیکن ظاہر ہے کہ اب تو اس سوسائٹی میں نہ ہمارے پاس اونٹ ہے نہ کبھی اتنی گرمی یہاں پہ پڑتی ہے کہ اس وقت میں کہ اونٹ کا پاؤں جلنے لگے. لیکن بہرحال رفلی وقت یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک تو چاشت کا اشراق کا وقت ہوتا ہے کہ جب زمین اچھی طرح روشن ہو جائے اور سورج چڑھ جائے، اور پھر اس کا جب ڈبل چڑھ جائے سورج تو اس کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ ضحیٰ کا وقت یا چاشت کا وقت کہلاتا ہے. تو رفلی یہ تقریباً 40 منٹ 50 منٹ بعد طلوع کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لایا کرتے تھے، اپنے گھر براہ راست ہی جاتے تھے اور مسجد میں کچھ دیر 2 رکعت پڑھ کے تشریف بھی فرمایا کرتے تھے. تو اس سے جو ہے وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس گئے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لے گئے تو وہ بھی ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع مل جاتا تھا. اللہ. اور یہی مستحب طریقہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے گھر واپس آئے تو پہلے مسجد سے ہوتا ہوا پھر گھر جائے. The way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was that when he would return from a journey, he would stay outside of Medina. If he would have returned in the night, he would stay the night outside Medina. And then at the time of Dhuha, which is roughly 40 to 50 minutes after sunrise, he would enter Medina Sharif. He would go straight to Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam and he would pray Dhuha 2 rakat there, and then he would sit down and for a bit, and then he would go to his homes, one of his homes, sallallahu alaihi wasallam. And this is the sunnah way of returning from a journey, that one goes to their local masjid first, pray there, and then go to their house. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت و نگہداشت کرتا ہے تو اس کے لیے شہادت دو کہ وہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. It is narrated by Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that when you see, and as long as you see somebody who has a connection with the masjid, that they take care of the masjid, then give testimony over their iman, their belief, their being a Muslim. Because Allah is the one, Allah himself says in the Quran, more or less meaning of the ayah of the Quran is that it is only those people who frequent the masajid, populate the masajid, those who have faith and over Allah and the day of judgment. بہرحال اس آیت کی تفصیل جو آخر میں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مساجد آئیں، مساجد میں آنا جانا رکھیں، مساجد جن کے دم سے آباد ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دے اور ہماری طرف سے یہ خدمت بھی قبول فرما لے. ان لوگوں کی ایمان کی شہادت دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی شہادت دے رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ وہی لوگ جو مسجد آباد کرے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو. تو جو مسجد آباد کرے یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں،
روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے آیت کی تفصیل ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی امید دلاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو آج جمعے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں یہ کہ یہ مساجد آنا جانا اور یہ داڑھی ٹوپی دین سے تعلق رکھنا، بڑے آرام سے لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، بیوقوف لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی کیسے لگتے ہیں، کام بھی کیسے کرتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مسجد جا رہے ہیں اور ان کو کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے۔ تو وہاں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون بیوقوف ہے اور کون عقل مند ہے، کون ہوشیار ہے۔ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون ہوشیار ہے اور کون بیوقوف ہے۔ بہرحال in the detail of this ayah, it is said by Allah subhanahu wa ta'ala that only those people, Allah subhanahu wa ta'ala himself has given the testimony of the iman or the faith of those people who frequent the masajid, who keep the masajid alive basically, who populate the masajid. And in the end of this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala has also promised hidayah or guidance for such people who come to the masajid frequently. So it's not a small thing to keep a connection with the masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all that, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us, to serve the masjid, to maintain the masjid, to participate in the upkeep of the masjid. It's a great honor. Allah subhanahu wa ta'ala does not accept everybody for it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us, all of us inshallah, that we take care of the masjid and populate the masjid. Allah subhanahu wa ta'ala is testifying over the iman. اب جو قیامت میں روز حساب کا مالک ہے وہ خود ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو خود روز جزا کے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ The one who is the owner of the day of judgment, Maliki Yawmiddin, he is saying that these are the people, he is himself saying, he's already decided it and said it openly for the whole world to read and say that these people are the people of faith. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those. Ameen ya Rabbal Alameen. عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ ان کی صفائی رکھی جائے اور خوشبو استعمال کی جائے، ان میں خوشبو استعمال کی جائے، پاک صاف رکھا جائے۔ Narrated by Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded to make masajid, to build masajid, and fiddur, in localities, and to keep them clean and to use scents, fragrance in them. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے۔ ابھی تو یہ مصلی ہی ہے، اور مصلی ظاہر ہے کہ مسجد نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وسائل کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے فیصلہ فرما دے انشاءاللہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لے، ہم سب سے، کہ مسجد اللہ تعالیٰ بنوا دیں ایک۔ اور میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ بار بار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ مڈلٹن جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ سٹیز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس رینک ہوتا رہتا ہے، بیسٹ سٹیز ٹو لیو ان، لیکن مسجد وہاں پہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، ہم سے اور آپ سے یہ کام لے لے کہ ویسٹ سائڈ آف میڈیسن اور مڈلٹن کی جنکشن پہ کہیں اللہ تعالیٰ ایک اچھی سی مسجد اپنی شایان نشان قبولیت والی، ایسی جس کو ظاہری و باطنی قبولیت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مساجد بنانے کا۔ اب اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی مسجد بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے، یا ایسی مسجد کیوں بن رہی ہے، یا فلاں ہم سے کیوں ٹوٹ رہا ہے، یا فلاں ہم سے کیوں جڑ رہا ہے، چیزوں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص سے جو مسجد بنائے وہ انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے محلے میں مسجدیں بناؤ، جو دور آبادیاں ہیں ان میں مسجدیں بناؤ۔ اور یہ لکھا ہوا ہے حضرت نے کہ قرب و جوار کی بستیاں مدینہ شریف کی کہ اندازاً مسافت کیا ہوگی، 15 سے 20 منٹ چلنے کا راستہ ہوگا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجدیں بناؤ محلوں میں، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ
اسلامی سوسائٹی کا، اسلامی معاشرے کا ایک کی پہچان ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ، اور آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بعض اوقات کوئی مسجد بنانے لگے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد کیوں بن رہی ہے، یہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجدیں بناؤ۔ اب اندازہ لگائیے ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، پرانا اندازہ ہے، یہ 2-3 سال پہلے کا اسٹیمیٹ ہے کہ 3000 مسلمان فیملیز اس ایریا میں، میڈیسن ایریا میں، گریٹر میڈیسن ایریا میں۔ اب بتائیے کہ کتنی مساجد ہیں یہاں پہ، جن میں یا ساری مساجد میں ملا کے 3000 اگر مسلمان نمازی بن جائیں تو ہماری کون سی مسجد ہے یا ہماری ساری مساجد مل کے کس میں یہ صلاحیت ہے کہ ان لوگوں کو سنبھال سکیں، ان کو لے سکیں؟ اب بتائیے نئی مساجد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر مسجد ایسی چیز تو نہیں ہے کہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ آپ 15-20 منٹ ڈرائیو کر کے وہاں جا کے جمعہ پڑھ کے آ جائیں۔ مسجد کا مقصد تو یہ ہے کہ دن میں 5 وقت وہاں حاضری دی جائے۔ تو 5 وقت حاضری آج کل کی سوسائٹی میں، آج کل کے لائف سٹائل میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان 5 سے 10 منٹ سے زیادہ ڈرائیو کرے ایک نماز کے لیے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں بتائیے کہ مسجد بنانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے، واللہ عالم نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حسد کا یا مقابلے بازی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسجد بن گئی تو اب وہی مسجد بنے گی، اب کوئی اور مسجد نہیں بنے گی، یا جب تک وہ مسجد نہیں بن جائے کوئی اور مسجد نہیں بنے گی۔ ان سب باتوں کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسے مسجد بنائے کہ باقاعدہ اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں کو توڑ دے گا، حق سے، ہدایت سے محروم کر دے گا، تو وہ تو بالکل ہی علیحدہ بات ہے۔ لیکن جہاں تک ایسا اندیشہ نہ ہو، ایسا خدشہ نہ ہو، وہاں پہ جو بھی نیک کام ہو رہا ہو، دین کا جو بھی کام ہو رہا ہو، اس میں مدد کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ تو اینی وے انشاءاللہ may Allah subhanahu wa ta'ala use us for making masjid. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has recommended as we read in this hadith that masajid should be made, and they are a sign, they are a feature of a Muslim locality. And then masajid should also be kept clean, and Prophet sallallahu alayhi wa sallam an yutayyaba wa yutayyaba, that here the translation is written that they should be kept very clean and fragrance should be used. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ تو حدیث میں تو صرف بیتن ہے، گھر بنائیں گے، لیکن حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ عربی کا کوئی قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے بنا پر ہم یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاندار محل بنائیں گے، زبردست محل بنائیں گے اس کے لیے۔ سو اٹ از the hadith is narrated by Sayyidina Usman radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that whoever makes masjid for Allah, Allah will make a beautiful, grand palace for them in Jannah. And it's a hadith of Sayyidina Usman radiallahu anhu, who is himself known in the history for the first one who beautified and made the Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam great. So Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it was a very simple structure, and in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam even the roof used to leak. We know this riwayah about Laylatul Qadr, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did sajda on the ground, and it had rained that night in the evening, so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forehead, there was mud that stuck to it sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Usman radiallahu anhu was the first caliph, khalifa, who actually beautified that masjid and made it stronger. And at that time, even some Sahaba disagreed with him, that this is how the masjid used to be, simple and very functional only at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So how is Sayyidina Usman radiallahu anhu deciding to, and Abu Bakr radiallahu anhu did not touch it, Umar radiallahu anhu did not touch it, how is Sayyidina Usman radiallahu anhu expanding it and making it better and beautifying it? So the fatwa of Sayyidina Usman radiallahu anhu was that look at your own houses now, and look at your houses compared to they were in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how we used to live. Now there has been plenty of the world has
been opened up to us, and our houses have become much more comfortable. Compared to our houses, at least the masjid should at least be of that standard. So this is a fatwa that is used, that depending on the locality, the way your houses are, the masjid should at least be of that level. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. And this is, Allahu Akbar, a great reward for those people mentioned here who take part in making the masjid, rather physically, financially, however. So even a single dollar or a single penny even that we put for the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala is going to build a. So how easy it has become. But the part to take care of is man bana lillahi masjida. One should have sincerity in it. And charities or donations given with sincerity have an effect that is not comparable, that we cannot compare to even bigger donations, bigger charities. So in Darul Uloom in Karachi, which is the biggest Darul Uloom, Darul Uloom Korangi in Karachi, Al-Mufti Rafi Usmani Sahab, who is the administrator of it, I heard him talking. So he was saying that people think that we have big donations coming from outside Saudi Arabia and here and there in the United States. We don't have any donations coming from there. I think the monthly budget is 1 crore. 1 crore कितना होता है? Not 100,000, 1,000, if I remember correct, if I know correct. 10 million. Like 10 million rupees is our monthly budget. And there's, I think, 5,000 or 4,000 students living there and studying there. And that Darul Uloom is, mashallah, constantly expanding. Introducing new projects for children and all that. And you're saying that you'll be amazed if I tell you that our donations, we run on small donations. Small donations of 10 rupees, 50 rupees, 1 rupee. Those kind of donations, they have such a barakah in it. They have such a, because it comes to reason that if somebody is giving a small amount in charity, it is expected that they will do it. It is more expected that they do it out of sincerity. ज़्यादा इखलास होगा. रिया का वहाँ पे सवाल इतना पैदा नहीं होता कि छोटा सा आदमी दे रहा है कुछ, तो उसमें इंसान का अपनी भी कोशिश की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता कि मैं भाई कोई बहुत बड़ा कोई चेक लिख के दे रहा हूँ या कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो अतिया दे रहा हूँ मस्जिद को. नो, they are giving a small donation. They are not even looking towards it. The other thing is that proportionately these kind of donations come from people for whom they are giving their hard-earned money. For example, taxi drivers, rickshaw drivers, they have made only so much, and out of that they are giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So these donations, these small donations which are given out of sincerity, they really flourish and make the institution progress a lot quickly. They have a lot of barakah in it. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. Nothing is small. We shouldn't consider any donation small. We should, for our own sake, donate in the building of the masjid. And if somebody, Allah subhanahu wa ta'ala has given them capacity and tawfiq, then like Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come to Medina and he says, Abu Bakr, it is your responsibility to build the masjid. And Abu Bakr radiallahu anhu is taking the full care of financing the construction and buying the land and everything. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded it. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu is taking care of it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from this great task. Ameen ya Rabbal Alameen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
یا اللہ ہم سب آپ کے انتہائی محتاج بندے، یا اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیے، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ دین و دنیا و آخرت کی یا اللہ نعمتیں ہم پہ کھول دیجیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے مقبولین میں شامل فرمائیے، اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں یا اللہ آپ پر بھروسہ ہے، یا اللہ نظر آپ ہی کی طرف ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لیجئے، آپ کے شایع نشان تو نہیں لیکن یا اللہ آپ شکور ہیں، یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنی نالائقی کے سبب آپ سے دور ہو جائیں، یا اللہ اس سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ جب بھی یا اللہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نالائقی ہو جائے، یا اللہ کوئی غلطی ہو جائے، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ خود ہی ہمیں اپنی جانب کھینچ لیجئے، یا اللہ آپ خود ہی ہمیں اپنی جانب کھینچ لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، یا اللہ فوراً توبہ کر کے یا اللہ لپک کے یا اللہ واپس آپ کی طرف آنے والا بنائیے، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ گناہوں سے بچنے کی جو طاقت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسے پورا استعمال کرنے والا بنائیے، یا اللہ آپ نے یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ صلاحیت ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، یا اللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یا اللہ آپ ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم نہ دیتے، یا اللہ یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اسے استعمال کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں اسے بھرپور استعمال کرنے والا بنا دیجیے، کبھی بھی یا اللہ ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی یا اللہ آپ کو ناراض نہ کریں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، یا اللہ کبھی بھی یا اللہ ایک سانس بھی بے وفائی کا عطا نہ فرمائیے، ایک سانس بھی بے وفائی کا عطا نہ فرمائیے، یا اللہ آپ اتنے کریم ہیں، یا اللہ آپ نے ہم کو زندگی دی، یا اللہ پہننے اوڑھنے کو دیا، اچھا کھانے پینے کو دیا، رہنے سہنے کو دیا، یا اللہ ہم سے ان نعمتوں کا حق تو کہاں ادا ہوتا، یا اللہ ہم تو یا اللہ آپ سے بعض اوقات منہ موڑ کے بھاگنے لگتے ہیں، یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دیجیے، ہماری حالتوں پہ رحم فرما دیجیے، نیک انقلاب ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ ایسا بندہ بنا دیجیے جو آپ کو پسندیدہ ہو، یا اللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی یا اللہ محبت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے اوپر اپنی بات پر مرنے مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری محبت کو کامل فرما دیجیے، یا اللہ ہم نالائق ہیں، یا اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ اعزاز ہم کو عطا فرما دیجیے، یہ شرف ہم کو عطا فرما دیجیے، یہ بلند مرتبہ ہم کو عطا فرما دیجیے، اپنی محبت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، اپنی محبت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، اپنی محبت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، اپنی ولایت کبریٰ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، یا اللہ اس مسجد میں جو آتے ہیں، یا اللہ اس مسجد سے جن لوگوں کا ذرا سا بھی تعلق ہے، یا اللہ جنہوں نے بھی اس مسجد کے بارے میں سوچا تک ہو، یا اللہ ان سب کو یا اللہ اپنے اولیاء کبار میں شامل فرمائیے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، اپنے فضل سے ہم سب کو مقبولین میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی قرب یا اللہ اس دنیا میں بھی، یا اللہ آخرت میں بھی، یا اللہ جنت میں بھی، حشر میں بھی، ہر مرحلے پہ عطا فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کی یا اللہ زیارتیں، یا اللہ بار بار وہاں آنا جانا، مقبول حاضریاں، یا اللہ حج و عمرے، یا اللہ سب یا اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دیجیے، یا اللہ بار بار عطا فرمائیے، مقبول حاضریاں عطا فرمائیے، یا اللہ جب زندگی کی شام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، یا اللہ ہمیں یا اللہ موت نصیب فرمائیے، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرمائیے، حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یا اللہ دسترخوان پہ جمع فرمائیے، اپنے عرش کے سائے میں یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرمائیے، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یہ شرف یا اللہ ہم سب کے لیے قبول فرما لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اللہ مرنے مٹنے والا، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیے، یا اللہ دین کو ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، یا اللہ ہماری طبیعت کو دین پر چلا دیجیے، یا اللہ شریعت پر چلا دیجیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما دیجیے، آپ علیم بذات الصدور ہیں، جس کے سینے میں یا اللہ جس کے دل میں جو خواہشات ہیں یا اللہ بعض لوگوں پر آتی ہیں بعض لوگوں تک نہیں آتی، یا اللہ آپ جاننے والے ہیں، یا اللہ ہماری خواہشات کو ہماری ضروریات کو ہم سے بہتر سمجھنے والے، ہم سے بہتر پورا کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ پورا فرما دیجیے ہماری تمام حلال خواہشوں کو، جائز یا اللہ خواہشات کو، یا اللہ ہماری امیدوں سے بہتر، سوچوں سے بڑھ کر یا اللہ پورا فرما دیجیے، بآسانی پورا فرما دیجیے،
یا اللہ ہمارے اس شہر کو، یا اللہ مڈلٹن کو، میڈیسن کو، یا اللہ اپنے شاہ نشان مسجد مقبول، یا اللہ اس کے لیے قبول فرما لیجئے اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہمیں اس کام کے لیے استعمال فرما لیجئے، اور یا اللہ مرتے دم تک اس سے وابستگی نصیب فرمائیے، یا اللہ اس کو یا اللہ ظاہری و باطنی اصلاح کا یا اللہ ادارہ بنائیے، یا اللہ تا قیامت کو جاری و ساری فرمائیے، ہر ظاہری باطنی فتنے سے محفوظ رکھیے، یا اللہ ہمیشہ ترقیات نصیب فرمائیے، اور یا اللہ مقبولین کی جماعت یا اللہ وہاں سے ہر وقت پیدا فرماتے رہیے، جو سارے عالم میں یا اللہ گھوم کے پھر کے یا اللہ لوگوں کو آپ کا محبوب بنائے، آپ کو لوگوں کا محبوب بنائے، یا اللہ اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔